बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर। पिछले व्लॉग्स में आपको बताया करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ टाउन्स, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किस तरीके से जो है वो करप्शन कर रहा है। और ये हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम वो वाहिद इदारा है कि जो ऊपर से लेके नीचे तक टोटल जो है वो करप्ट है। इसके साथ साथ अफसरान तो करप्ट थे, फिर कुछ गठजोड़ की गई। जब वीडियोस बनने लगी, जब कुछ चीज़ें मंजर आम पे आने लगी, लोगों ने जो है वो रिश्वत लेने और देने की वीडियोस जो है वो बनाना शुरू करी। तो फिर एक सिस्टम लॉन्च किया गया कि एरियाज़ में जो है वो जो इलाके में लोग थे जो रसूख रखते थे, उनको जो है वो अपने साथ जो है वो शामिल किया गया और प्राइवेट तौर पे वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीमों के साथ जाने लगे, डेमोलिशनें करवाने लगे और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर्स के दरमियान जो है वो मिडिल मैन का किरदार जो है वो अदा करने लगे। कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में मिडिल मैन सरगर्म है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बिल्डर माफिया के दरमियान जो है वो मामलात को तय करवाने के लिए। और मैंने आपको बताया कि गडाप सरजानी टाउन में ख़ास तौर पे इस वक्त जो है लताफ़त मिर्ज़ा जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिस पर सरेआम एक दफ़ा पहले प्रोग्राम कर चुका है, इकरारुल हसन ने उस पर प्रोग्राम किया था। इस वक्त 60 और 80 गज़ के जो घर हैं उन पे जो है वो अजाब की सूरत में जो है वो नाजिल हुआ है। और गडाप टाउन में बिल्डर माफिया को जो बिल्डर्स हैं, जो बाकायदा तौर पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनको खुली छुट्टी दी हुई है सरजानी टाउन में। और जो रिहायशी घर हैं, बेचारे जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो एक क़यामत जो है वो सरजानी टाउन में ढाई हुई है। इस पर देखना चाहिए अरबाब इक़्तिदार को कि किस तरीके से जो है वो एक करप्ट अफसर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सरजानी टाउन में इस वक्त रिहायशी प्लाटों पर जो है वो डेमोलिशन जो है वो कर रहा है। और जो पोर्शंस बन रहे हैं, जो पोर्शन माफिया है, उसको जो है वो खुली छूट दे रखी है। सरजानी से बाहर आ जाइए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बाद मैंने ईस्ट का जिक्र किया था। सरफराज जमाली और दीगर जो है वहाँ पर जो है वो एक सिस्टम को जो है वो लेके चल रहे हैं। उसके बाद सदर टाउन में मैंने आपको बताया शाहिद खुशक, एहसन खुशक और अरशद अली नारेजो जो है वो किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन में जो है वो अमलवीज़ है। असल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ये तमाम अफसरान कराची के ना इंफ्रास्ट्रक्चर से वाकिफ़ हैं, ना कराची को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, ना कराची के मसाइल को इन्होंने जो है वो बहुत करीब से देखा है। असल में ये तमाम पोस्टिंग्स इंटीरियर सिंध से जो है वो यहाँ हुई हैं और उसकी एक बड़ी कीमत जो है वो शहर कराची को जो है वो चुकाना पड़ी है कि कराची में सिर्फ़ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवाई गई, किसी मास्टर प्लान का, किसी लेआउट का, किसी चीज़ का जो है वो कोई ख्याल नहीं रखा गया। और 80% मैं मतलब दावे से कह रहा हूँ, और जिस वक्त मुझे बुलाया जाए, पूछा जाए, मैं तमाम इदारों के पास आने के लिए और उनको साबित करने के लिए तैयार हूँ कि कराची में 80% जो इस वक्त रिहायशी प्लाटों पर पोर्शंस बन गए हैं, उनका ग्राउंड 1 और 2 का नक्शा भी जो है वो पास नहीं है। यानी कि ग्राउंड 1 और 2 का जो नक्शा पास करवाया जाता है, ठीक है, तो उसका एक चालान बनता है, कौमी ख़जाने में रकम जमा होती है, पर उन रिहायशी प्लाटों पर पोर्शन बनाने वाली माफिया ने ना वो नक्शे के लिए कागजात जमा करवाए, ना नक्शा बनवाया, ना कोई चालान बना, ना कोई कौमी ख़जाने में पैसा जमा हुआ कौमी मुजरिमों की जेब में, जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची का मास्टर प्लान तबाह किया। आज ज़रा उनके असासाजात चेक करें। जितने इन्वॉल्व हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान गैर कानूनी तामीरात में, जिनके मुख्तलिफ दौर में जो है वो नाम आते रहे, ज़रा इनके और इनकी फैमिली के असासाजात जो है वो चेक करें तो पता चलेगा कि जी कराची के साथ जो है वो जुल्म हुआ क्या है। तो कराची को बिल्कुल तबाही के दहाने पे जो लाके खड़ा करा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, वो सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है कराची आज बल्दियाती मसाइल की जो है वो आमाजगा बन गया है। कराची में पानी का मसला है, कराची में गैस का मसला है, कराची में
پارکنگ کا سب سے بڑا ایشوز اب آ گیا ہے. اس کے علاوہ سیوریج کا نظام دھرم برم ہے. انفراسٹرکچر کراچی کا بالکل تباہ ہے. پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صرف اور صرف ایک چیز جانتی ہے کہ جی پیسہ لے کر آئیں, پیسہ ٹیبل پہ رکھیں اور جو بنانا ہے وہ بنائیں. سپریم کورٹس آرڈر کر چکا, ہائی کورٹس آرڈر کر رہا ہے, پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جن کی سرپرستی میں اس وقت کراچی میں جو ہے یہ دھندا کر رہا ہے, جو قومی خزانے پہ ڈاکے ڈل رہے ہیں, اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اکیلا ملوث نہیں. اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی پشت پناہی کرنے والے وزیر اور مشیر جو ہیں وہ برابر کے جو ہے وہ حصے دار ہیں. اور میں آنے والے اگلے ولاگز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو ہے وہ مداخلت ہے. وزیر بلدیات سے لے کے اور سیکرٹری بلدیات کا کیا اس میں رول ہے, کیا ہونا چاہیے, اور وہ کہاں پلے نہیں ہوا اور کیوں پلے نہیں ہوا, یہ ہم اس کی بعد میں بات کریں گے. دوسرا, جب سے میں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ ولاگز شروع کرے ہیں, بہت سارے شہریوں کے فون آئے کہ کیا آپ جو یہ بتا رہے ہیں یہ جو چیزیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے, تو آیا ہمیں پورشنز لینے چاہیے, خریدنے چاہیے, نہیں خریدنے چاہیے. تو دیکھیں, میں نے ان کو صرف ایک بات کہی کہ آپ جب جاتے ہیں بلڈر کے پاس اور اس سے آپ اپنا ایک پورشن خریدنے کی جب بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ بلڈر سے پوچھئے کہ بھائی آپ مجھے اس کا جو ہے وہ نقشہ بتائیے کہ اس کا آپ کے پاس نقشہ موجود ہے. آپ اگر تیسرا فلور خرید رہے ہیں, چوتھا فلور خرید رہے ہیں, تو کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس کے پاس اپروول موجود ہے؟ اگر اپروول موجود نہیں ہے تو کل اگر کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی تمام غیر قانونی تعمیرات, جیسے نیسلا ٹاور کا فیصلہ 10 سال بعد آیا اور نیسلا ٹاور ایک لیگل پروجیکٹ اور اس میں تمام ضابطے کی جو چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ ہوئیں, اس کے باوجود جو ہے اس کو لا کے جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا گیا. آج نیسلا ٹاور کے متاثرین جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو ان کے پاس کاغذات موجود ہیں, ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, انہوں نے سیل این او سیاں دیکھیں, اس کے باوجود آج وہ جو ہے آپ پریشانی کے عالم میں جو ہے گھوم رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو جب پورشن لینے جائیں تو یہ دیکھیں کہ آیا یہ پلاٹ رہائشی تھا یا کمرشل تھا. اگر یہ رہائشی تھا تو کیا اس کو کمرشل میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروایا گیا؟ اگر نہیں کروایا گیا ہے تو آیا اگر کوئی اپروول لی گئی ہے تو وہ اپروول کتنے فلور تک کی لی گئی ہے؟ ہو سکتا ہے بلڈر نے گراؤنڈ 1 تک کی اپروول لے لی ہو, اگر اس نے گراؤنڈ 2 تک کی بھی اپروول لے لی ہو اور وہ آپ کو تیسرا اور چوتھا فلور بیچ رہا ہے تو وہ مکمل غیر قانونی فلور بیچ رہا ہے, وہ آپ کا پیسہ داؤ پہ لگا رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں وہ آپ کو دے کیا رہا ہے, اس کے بدلے میں وہ آپ کو دے کیا رہا ہے؟ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی ابھی جو ہے سب لیز بند ہیں, ابھی ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سیل ایگریمنٹ تک رہے گا. ٹھیک ہے, چلیں جی آپ نے سیل ایگریمنٹ پہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ آپ نے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی جو ہے وہ لگا دی. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر وہ سیل ایگریمنٹ کے جو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, کل اگر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کوئی آپریشن شروع ہو جاتا ہے, کوئی کارروائی شروع ہو جاتی ہے, کوئی معزز عدلیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ کراچی کا ماسٹر پلان جو ہے وہ ہمیں بحال کر کے دیا جائے, تو جب اس کی ڈیمولیشن ہوگی تو آپ کے پاس کلیم کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس کلیم کے لیے صرف ایک کاغذ کا سیل ایگریمنٹ کا ٹکڑا ہے جس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کے پاس سب لیز تک نہیں ہے, وہ رہائشی پلاٹ, اس پر آپ اپنا پورشن کا دعویٰ نہیں کر سکتے. کسی صورت بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ جی یہ رہائشی پلاٹ ہے, اس پہ 5 منزلہ عمارت بنی ہوئی تھی اور اس میں ایک پورشن ہمارا تھا. یہ آپ کا تمام عمر کی جو جمع پونجی ہے وہ آپ ایک طریقے سے داؤ پہ لگا رہے ہیں. بلڈر کے نام پہ وہ کاغذات ہیں, بلڈر کے نام پہ وہ زمین ہے. میرے سامنے ابھی 2 کیسز ایسے ہیں کہ جن پر ڈیمولیشنیں ہوئی, ایک بلڈنگ خود گری اور ایک اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی ہو گئی تھی کہ اس کو اب ڈیمولش کرنا جو ہے وہ لازمی تھا. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول نے اس کو خالی کروا کے جو ہے وہ ڈیمولش کیا. تو کاغذات تو بلڈر کے پاس تھے, زمین تو بلڈر کی تھی, سیل ایگریمنٹوں پہ پورشن بیچے ہوئے تھے. آج وہ بیچارے جو ہے وہ در بدر رول رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے بلڈر سے پوچھیں کہ آپ ہمیں اس کی ڈاکومنٹیشن دکھائیں, آپ ہمیں اس کا نقشہ دکھائیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے آپ نے اپروول لیے تو آپ ہمیں اس کی اپروول دکھائیں.
آپ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی اگر اس طریقے سے اٹھا کے انویسٹ کر دیں گے تو آپ یہ جوا کھیل رہے ہیں، اور اس جوئے میں جو ہے جس دن کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن ہوا اس دن جو ہے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا شعور لے کر آئیے، جب آپ کوئی چیز کپڑے کی دکان پر بھی جاتے ہیں، جوتے کی دکان پر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے 10 سوالات کرتے ہیں، اس سے باز پرس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ تو جب ہم پورشن لے رہے ہوتے ہیں، جب ہم صرف سیل ایگریمنٹ پر کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ اپنے کسی وکیل سے مشورہ کریں کہ کیا ہم یہ کوئی مضبوط کام کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، آپ صرف اور صرف اپنا پیسہ جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک دن جو ہے ان تمام غیر قانونی پورشنز کو جب توڑنے لگے گا تو اس وقت آپ کے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے ویریفیکیشن کیجئے، ویریفائی کیجئے، اور اس کے بعد پھر جا کے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ خریدیں۔ میں آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس قسم کی انفارمیشنز جو ہے وہ دیتا رہوں گا، اور میرے ڈسکرپشن میں جا کر آپ مجھے جو ہے فالو کر سکتے ہیں، میری فیس بک پہ، میرے انسٹاگرام پہ، اور میرے نمبر پہ جو ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔